تو یہ کہتے گروپ آخری میٹنگ میں مجھے یاد ہے زردار کے فاروق لغاری صاحب کے دونوں فرزند بھی ان میں شامل تھے. بڑا مضبوط گروپ تھا, ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی تھی. میں نے کہا گروپ کوئی نہیں ہوتا, الائنس کچھ نہیں ہوتا, آپ کی چاہے سے شامل ہونے چاہے ہو جائے نہ ہو جائے, یہ تو آپ کا فیصلہ. ٹھیک, یہ شامل ہو گیا, جو شامل ہو گیا دیکھیے اس کا ماضی یاد رکھیے. ہی واز اے لیکچرر ان پنجاب یونیورسٹی, وہ بھی پارٹ ٹائم, اور رفتہ رفتہ یہ بلینر ہو گئے. ذہین آدمی ہیں, محنتی ہیں, آرگنائزڈ بہت ہیں. اور احمد محمود سے ان کا جھگڑا ہوا, اس نے ان کی شوگر ملوں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک. اس قبضہ کرنے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, یوسف رضا گیلانی, پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے ساتھ تھی, احمد محمود کے ساتھ. ٹھیک. اس پہ صرف ایک شخص نے احتجاج کیا تھا, وہ یہ خاکسار ہے, جس نے اس پہ ایک بہت سخت کالم لکھا. اس پہ پھر چرچا شروع ہوا. پھر کہا جاتا ہے کہ $2 ملین دیے, اس سے جان چھڑائی. احمد محمود ان کے رشتہ دار بھی, قریبی رشتہ دار. یہ شامل ہو گئے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ پرویز الہی کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ مشرف کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, یہ ہر حکومت میں شامل رہے ہیں. ایسی باتیں بتائیں گے تو پھر میں بولوں گی ہارون صاحب, میں کیسے چپ بولیں نا, بر وقت بولیں. بولنا تو آپ کو چاہیے, اگر آپ نہ بولیں تو پروگرام کیسے چلے گا. لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ناؤ دس از دی پلیٹ فارم. اور اس میں ان میں خوبی ہے جہانگیر صاحب, پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں, ویری امیجنیٹو پرسن, اور روپیہ بے درے خرچ کرتے ہیں. مگر روپیہ کو اس لیے تو نہیں خرچ کرتا کہ پانی میں بہا دے, نیکی کر اور دریا میں ڈال, یہ سیاستدانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. اب یہ رفتہ رفتہ بہت اہم ہو گیا. وہ تو حادثہ ہو گیا کہ یہ اپنا وہ جو ان ہاؤس ٹریڈنگ تھی اور جو لندن میں انہوں نے جائیداد بنائی تھی, سپریم کورٹ نے انہیں نااہل کر دیا. ورنہ تو یہ واقعی ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے, اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. اور اب بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی چند دن پہلے تک. اب جو انکشاف یہ ہوا کہ انہوں نے تو پیسے بنائے اور یہ کیا. اچھا, اس میں ایجنسیوں نے تو جو رپورٹیں تھیں, ان کے جو مخالفین تھے, دیکھیے ہر ایک کے مخالف ہوتے ہیں. فرض کیجئے ان کا کوئی قصور بھی نہ ہوتا, مگر اتنی پاور کون جو ڈائجسٹ کرتا ہے. ہر ایک کے حسد ہوتے ہیں. حسد زندگی کی اہم ترین ریئلٹی ہے. فرمایا کوئی نہیں ہے جس سے حسد نہیں کیا جائے, کوئی صاحب نعمت ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ہے کہ جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے نعمت بڑھا دی جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جینون آدمیوں, ظاہر ہے اس میں یہ سینس پوشیدہ ہے. ٹھیک. اب ان لوگوں نے بھی کی, یہ بھی کافی لوگوں پہ روب ووب ڈالتے تھے, انہوں نے مخالفت بھی کی. ٹھیک. تو نتیجہ کیا نکلا, ٹوٹ گئے تڑک کر کے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دونوں آج کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بھی ریزرو ہیں, وہ بھی ریزرو ہیں. خان صاحب بھی وہ خاص مسکراہٹ ایسے موقع پہ ہوتی ہے ادھوری سی, اور جہانگیر ترین صاحب کچھ اپالوجیٹک تھے, کچھ وضاحت فرما رہے تھے. ذہین آدمی ہیں. صلح کے سوا دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ میرج آف کنوینئنس ہوگی. زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. شیشے میں بال آ چکا ہے. موقع ملے گا تو وہ انہیں نکال دیں گے, موقع ملے گا تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے. دیکھیے ہو کیا رہا ہے, چودھریوں کے ساتھ یک جان و دو قالب ہیں جہانگیر ترین. بالکل بالکل. ادھر چودھری سرور نے اپنا 14-15 کا گروپ بنا لیا ہے, ادھر بزدار صاحب کا بھی 20-25 آدمی کا گروپ ہے. ادھر 20-25 آدمی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ایم این اے. تو منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ ہاؤس چینج کر کے ایک وزیر اعظم بنایا جائے. مطلب خان صاحب گئے نہیں, کون جانتا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. بندوں کے خواب ضروری ہے پورے ہوتے ہیں. ہارون صاحب او ہو بھائی, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کل کیا ہونا ہے. خان صاحب کے پاس بھی کارڈ ہیں, خان صاحب کے پاس جو اتنے ورکر ہیں, لوگ ہیں, خان صاحب ایک طوفان اٹھا سکتے ہیں اگر چاہیں. مہنگائی کے بعد وہ طوفان اتنا زیادہ نہیں اٹھے گا. ان کے ورکر انہیں نہیں چھوڑیں گے, بہت سارے ورکر انہیں نہیں چھوڑیں گے, آسان نہیں ہوتا. لیکن منصوبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان ہاؤس چینج جو دیر آر ڈفرنٹ آئیڈیاز, کئی منصوبے زیر غور ہیں. اختلاف کہاں کہاں ہے. ایک یہ کہ مریم کو جانے دیا جائے جی, ایک یہ کہ ان کو توسیع دی جائے نواز شریف صاحب کو. اچھا. ایک یہ وہاں رہیں, مزے کریں بھائی. اندر کئی لوگوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اچھا, ایک یہ ہے کہ بزدار صاحب کو فارغ کیا جائے. اب خان صاحب تو یہ تینوں باتیں نہیں مانتے. نہ مریم کو جانے دیں گے اگر ان کا بس چلا, عدالت بھیج دے تو بھیج دے,
عدالت تو عدالت ہے جو چاہے فیصلہ نواز شریف صاحب کو بھی تو انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا نا, وہ چاہتے واپس ہیں نا, بھیجا تو مطلب تو پھر مریم صاحبہ کو بھیجنے میں 19 کیا نومبر کو گئے تھے, معاملہ ہے؟ 11 ہفتے ہو گئے, 8 ہفتے تھے ویسے تو 29 اکتوبر کو فیصلہ ہوا تھا, 19 نومبر کو گئے, ایک لحاظ سے 11 ہفتے ہو گئے, ایک لحاظ سے تو کوئی یعنی 14-15 ہفتے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو انہیں واپس آنا چاہیے, تو وہ واپس نہیں آئیں گے, یہ ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کو چلتا کیا جائے خان صاحب کو. ایک آئیڈیا یہ تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے, وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے, وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو. اگر کوئی ان ہاؤس چینج آئی, شاہ محمود قریشی بالکل تیار ہے, اور کئی اور شاہ محمود بھی تیار ہیں, ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی, کسی مغالطہ میں نہ رہے. کئی اور شاہ محمود نے تو بیرون ملک بھی لابنگ کی, یہاں بھی کی, یعنی وہ آدمی جو ان کے ساتھ چل سکے. اور یہ پلان تو یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ چلایا جائے, پھر الیکشن ہو جائے, جب تک چلا ناممکن ہو. لیکن یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں نا, اللہ کو کیا منظور ہے, یہ تو وہی یہ تو اللہ جانتا ہے بلا شبہ کہ کون سا. خان صاحب کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. کیا انہوں نے وہ ملے نا وزیر جا کے کسی سے, کسی آدمی سے ملے نا, انہوں نے نکال دیا نا, صاف میسج دیا جی, اور کہا بھی کہ یہ نہیں کرنے دوں گا. ناروا ملاقاتیں, مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں ہیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح کی اجازت. یہ کہا مریم کو جانے نہیں دو گے. فواد صاحب جب کہہ رہے ہیں, اچھا ایک اور بڑا دلچسپ فیکٹر ہے جو کسی نے نوٹ نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں نمبر 2 آدمی ہوں, میں نمبر 2 پوزیشن, نمبر 2 سے تو مراد وہ نہیں ہے, جلی نہیں. ہاں, دوسری پوزیشن اس نے کہا شوگر مافیا نے مجھے دھمکیاں دی ہیں. وہ بتاتے کیوں نہیں کس نے دھمکیاں دی شیخ رشید صاحب, وہ اشارہ انہی کی طرف ہے, یہ ان کا حسد ہے کہ یہ بڑا اہم ہے, تو اتنا اہم تو مجھے ہی ہونا چاہیے نا شیخ رشید صاحب. ماشاءاللہ سے جتنا آگے آتے ہیں تو اپنی اہمیت, وہ تو کہتے ہیں معیار خان صاحب یوں تو پھر اپنی اہمیت کی بات تو کریں گے. یوں ہے جس دن خان صاحب خدا اللہ نہ کر رہے, وہ تو خدا بہتر جانے کیا ہوگا, اس دن وہ یوں نہیں ہوں گے, اس دن وہ یوں ہوں گے, وہ ادھر جا رہے ہوں گے. آج تک کسی سے وفا شیخ رشید نے نہیں کی, نہ اس کی سرشت میں وفا ہے, اس کی ذات گرامی میں. جہانگیر ترین سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کے توقع سے, ویسے جہانگیر بھی مطلب کوئی اصول پسند آدمی نہیں ہے, لیکن جہانگیر بعد کا سیکریفائس بہت کرتا ہے, اپنے کام سے کمیٹڈ ہوتا ہے, مطلب بہت بے دریغ پیسہ خرچ کیا, یعنی اتنے پیسے خرچ کیا کہ ایک دفعہ حیرت ہوتی تھی, بنائے بھی بہت. اور شکایات پہلے دن سے میرے پاس 1 سال پہلے ڈیٹیلز موجود تھی, پختونخوا میں کچھ کیا, میں نے کہا میں نہیں دیتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو. اخبار نویس کا یہ کام نہیں ہے کہ الزامات کو لکھے اور شائع ہو جانے چاہیے, الزامات کوئی چیز نہیں ہے, اس کی شہادت اب ایجنسیاں کہہ رہی ہیں, اب ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے چودھری سرور بھی یہ کہتے ہیں, خٹک بھی یہ کہتا ہے کہ چودھریوں کے ساتھ صلح کرو اور ان کے بعد مانے جائے. اب آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا؟ بالکل ہو گیا, بالکل. اب تین چیزیں ہارون صاحب جس کے میں 1 by 1 چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں. ایک, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کو جانے نہیں دیا جائے گا, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دیا جائے گا. جس قسم کی خان صاحب کو رپورٹس دی گئیں ان کے اپنے تشکیل کیے گئے میڈیکل بورڈ کی طرف سے, چاہے پیچھے کسی نے بھی کوئی معاملات کیا, آپ نے بتایا ٹیکنیشینز نے کیا کچھ کیا, نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا. اب مریم صاحبہ کو کون روکے گا؟ ایک تو ماحول ایسا بن گیا نا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا. اب ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ان حالات میں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا, تو اس کے سیاسی نقصانات بے پناہ ہوتے. ٹھیک. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا, رپورٹیں جو ہیں میری معلومات کے مطابق آپ نے بتایا تھا کہاں سے چینج ہوئی, ٹیکنیشینز کے ذریعے مینیج کی گئی, ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا, جنہوں نے پرنٹ نکالنے تھے ان کے ذریعے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. ٹھیک گر رہے ہیں. اب نہیں گرتے. اب تو ایک خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ صحت کا, اب رپورٹیں بھیج دی ہیں جب انہوں نے پریشر ڈالا, لیکن پنجاب حکومت اس کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, ان کے ذاتی معالج ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوگا اگر ان کا آپریشن بار وقت نہیں ہوتا. ذاتی معالج کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یا لندن کا کوئی ہاسپٹل کوئی رائے دے,
یا پاکستان کے غیر جانبدار. ٹھیک ہے. ایک آپ نے کہا کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اس وقت. نواز شریف صاحب مستقل وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ. ٹھیک. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو سوال ہی اٹھا تھا کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ اس منصب پہ کون بیٹھے گا. عباسی صاحب کو جب اس پہ لایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بڑی مخالفت ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب بڑے دل گرفتہ ہو گئے تھے اور بڑے گروپنگ کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ بھائیوں میں رفت آ گئی ہے. تو ابھی ایسا کیا وہ ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہے نا, ایک دوسرے کے بغیر نہیں. اب بھی وہ وزیر اعظم اگر بنیں گے کسی الیکشن میں تو بھائی کی توثیق سے بنیں گے نا, اس کے آشیرواد سے بنیں گے نا, اس ویسے تو نہیں بن سکتے, ان کی سینکشن سے بنیں گے. ٹھیک. ایک آپ نے مریم امیدوار ہیں, وہ تو ہے, اور شاید خاقان عباسی صاحب ان کی طرف مائل ہوں گے. عباسی صاحب کا ابھی بھی ان کی طرف وزن ہے, ان کے پلڑے میں. جی بالکل. خواجہ آصف صاحب, رانا تنویر صاحب, وہ لوگ شہباز شریف صاحب وغیرہ تو ہوا کے ساتھ اس بات میں کتنی رنگ خوف سے پہلے ہی زرد تھا. کیا دوسرا مصرع بھول گیا, چلے ابھی سنا دیتے ہیں. یہ ایک جو مصرع سناتے نا اسی میں آپ کمال ہارون سب کر دیتے ہیں. چودھریوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سینٹر پاگل ہوا کے ہاتھ میں شہنائی آ گئی. چلیے یہ دیکھیں آپ نے خود ہی مکمل کر دیا. چودھریوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سینٹر کی گورنمنٹ جو ہے خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. صلح کا تو کوئی تاثر باقی رہا ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, جب تک اشارہ نہیں ہوگا نا کچھ نہیں ہوگا. کوئی فائنل منصوبہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی منصوبے اس میں سے اس طرف رجحان زیادہ ہے, لیکن آپ خان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. اگر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ٹھیک, یا وہ اپنا چیزیں مینج کر لیتا ہے, مصالحت کر لیتا ہے, کوئی راستہ بیچ کر نکل تو سکتا ہے. جب تک کرکٹ کا میچ ختم نہ ہو, آخری اوور ہو اور 2 رن چاہیے یا 12 چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ٹیم میچ جیتے گی, ہم کہتے ہیں امکان ہے. اندیشہ ہے خان صاحب کی پوزیشن کمزور ہے, لیکن اس چیز پہ ججمنٹ نہیں کبھی نہیں دی جا سکتی. چلیے مجھے بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ایک تو قومی اسمبلی میں جو بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دینے کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی ہے, اس سے مکمل تفصیل کے اوپر اس کے ساتھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے بارے میں بڑے شدید برہم ہوئے چیف جسٹس, بڑے سخت ریمارکس ہیں, اس سے متعلق بھی ڈیٹیل میں گفتگو ساتھ کریں گے.